فیضان مدینہ کراچی میں 16 اگست کی رات ہونے والے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کے مناظر، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا اور ان کی جانب سے کیے گئے سوالات کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ عاشقان رسول کو رسالہ امام احمد رضا خان کی 25 باتیں ایک عاشق کے قلم سے پڑھنے یا سننے کی ترغیب۔ فیضان عطار اسلامک سینٹر گلاسکو اسکاٹ لینڈ میں دعوت اسلامی کے تحت میٹ اپ کا انعقاد، مختلف پروفیشنلز عاشقان رسول کی شرکت، نگرانی شورا نے سنت و بھرا بیان کیا۔ مولانا محمد عمران عطاری نے قبر و آخرت کی تیاری سمیت دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے اسلامی بھائیوں کی سابق ایم پی اے جاوید اختر انصاری سے ملاقات، دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے گفتگو، جشن ولادت بھرپور انداز میں منانے کا ذہن دیا۔ فار ایسٹ کے ملک تھائی لینڈ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک، دعوت اسلامی کا سنہرا اقدام، شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کی کاوشوں سے پاتانی ساؤتھ تھائی لینڈ میں جامع مسجد انور کی تعمیرات جاری، نگران تھائی لینڈ کابینہ اور نگران ملاوی مشاورت نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ زیر تعمیر مسجد کا وزٹ کیا۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے شامل کریں گے فیضان مدینہ کراچی میں 16 اگست کی رات ہونے والے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کے مناظر، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا اور ان کی جانب سے کیے گئے سوالات کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم عام طور پہ تو 12 ربیع الاول مناتے ہیں، لیکن 1500 سال پورے ہوئے ہیں، یہ جو جشن ولادت ہے اس کو کس طرح منایا جائے؟ الحمدللہ مسلمان سمجھتے ہیں کس طرح منانا چاہیے، سارے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور صاف ستھرے ہو کر جشن ولادت کے لیے تیار ہو جائیں۔ جو نماز کی پابندیاں نہیں کرتے نماز کی پابندیاں کریں، قضا نمازیں ہیں تو اس کو بھی ادا کرنے، اور درود شریف کی کثرت کریں۔ اپنے گھروں کو سجاتے تھے تو کچھ سجاوٹ بڑھا دیں، اگر جھنڈے 12 لگاتے تھے تو 15 لگا دیں، کچھ نہ کچھ سجاوٹ میں لائٹنگ میں اضافہ ہو۔ اس طرح انشاءاللہ یہ کہ 12 ربیع الاول شریف کو روزہ نہ رکھتے تھے تو روزہ رکھ لیں۔ 12 روزے جو رکھے ربیع الاول شریف کے، پہلی تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ سمیت تو 12 ہو جائیں گے، وہ ممتاز ہے یعنی بیسٹ۔ اور جو 7 روزے رکھے 12 دن میں وہ بیٹر، اور جو 3 روزے رکھ لے 12 دن کے اندر کم از کم تو وہ مناسب۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ آپ 12 رکھیں روزے، اللہ کرے پورے مہینے کے روزے رکھیں۔ خوب نیاز کی ترکیب فرمائیں، جشن ولادت کی نیاز بانٹیں، نیاز باکس تقسیم کریں، ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں آپ، بھنے ہوئے چنے ڈال سکتے ہیں، جو بھی آپ کو مطلب افورڈ کر سکیں۔ 15 باکس تو کم از کم سب کو بانٹنے چاہیے، تو انشاءاللہ یہ کہ اس کا بھی ثواب تو ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشقان رسول کو رسالہ امام احمد رضا خان کی 25 باتیں ایک عاشق کے قلم سے پڑھنے یا سننے کی ترغیب۔ ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں۔ دعائیں خلیفہ امیر اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یا اللہ کریم، جو کوئی 28 صفحات کا رسالہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی 25 باتیں ایک عاشق کے قلم سے پڑھ یا سن لے، اسے مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرما کر اس کا خاتمہ بالخیر فرما اور اسے ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طوفانی بارشوں اور سیلاب سے خیبر پختونخوا میں تباہی، سینکڑوں افراد شہید جبکہ ہزاروں زخمی ہو گئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے شہیدوں کے ایصال ثواب اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے مولا۔ 15 اگست کو بلیر قدر نگر
ضلع بنیر کا یہ علاقہ ہے، پیر بابا کے ساتھ یہ ملحق ہے۔ یہاں پہ انتہائی درجے کا سیلاب آیا تھا، یہ پیچھے پہاڑوں سے اچانک پانی آیا، بتایا جاتا ہے کہ کلاؤڈ بسٹ ہوا اور یہاں پہ سیلاب نے تباہی مچا دی۔ بازار سے ریڈی فوڈ لیا، چاول بریانی لی، اسی طرح ستھرا پانی پینے کا لیا اور یہاں تک ہم پہنچے۔ ان لوگوں کو گھروں میں ہم نے کھانے کا یہ چیزیں پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ پاک سے دنیا و آخرت کی ہم عافیت سلامتی طلب کرتے ہیں۔ ہمارے یہ بیچارے مسلمان بھائی اس طرح آزمائش میں آ گئے اور کافی اموات بھی ہوئی، بیچارے ڈوب کر بھی کئی شہید ہوئے، عمارتوں کے تلے دبے ہوں گے اور اس طرح بچھڑے ہوں گے اپنے پیاروں سے، زخمی ہوئے ہوں گے، اموال الگ تباہ ہوئے، مویشی بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہر اس میں بہہ گئے ہوں گے، اور بہت زیادہ آزمائش بعض اضلاع میں پاکستان کے ایسا ہوا ہے۔ جن کی فوتگیاں ہوئی ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، جن کی وفاتیں ہوئی ہیں، میں ان سب کے جو عزیز ہیں ان سے، ان کے سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں، سب کو صبر کی تلقین کرتا ہوں۔ صبر کیجیے گا، زخمی جو ہیں وہ بھی صبر کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا اور اللہ پاک رحم فرمائے گا۔ انشاءاللہ اس میں کچھ نہ کچھ ہماری بہتریاں ہی ہوں گی، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ ہمت رکھیے گا، سب جو بچ گئے وہ دوسروں کی مدد کریں، اور بھی جو حضرات ہیں وہ بھی مدد کریں۔ ہماری FGRF ماشاءاللہ یہ ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، اور اس وقت بھی آپ نے اسکرین پر دیکھا کہ یہ اناج وغیرہ اور پانی اور یہ تقسیم کر رہے ہیں گھروں پہ، کس طرح یہ جو کم میں جا کر، یعنی سمجھو جان ہتھیلی پر لے کر یہ جا رہے ہیں اور جا کر مطلب یہ ان کو پہنچا رہے ہیں۔ اللہ ان کی کاوشیں بھی قبول فرمائے، اپنے طور پر اپنے آپ کو بطور رضاکار بھی پیش کریں، جو جا سکتے ہیں ان کے ساتھ وہ ضرور ان کا ہاتھ بٹائیں، جو مالی طور پر ان کا تعاون کر سکتے ہیں تو ضرور اپنے خزانے کا منہ کھولیں۔ آپ کے بھائی تکلیف میں ہیں اور ظاہر کا اربوں روپے کا نقصان ہوا ہوگا، اور بیچارے کتنے ایسے ہوں گے جو بالکل یعنی کہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے ہوں گے، جو روڈ پہ آ گئے ہوں گے۔ ان سب کی مدد ہمیں کرنی چاہیے اور ان کے مکانات بھی بنانے چاہیے۔ انشاءاللہ FGRF یہ سب کرتی رہے گی۔ اب انشاءاللہ الکریم FGRF کے آپ ہاتھ مضبوط کیجئے اور ان کا ساتھ دیجئے، اللہ کرے گا تو یہ اب ان کی خدمت کرتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ میرے FGRF کے مدنی بیٹے بھی ہمت نہ ہاریں اور آگے سے آگے بڑھتے جائیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کو حاصل ہوگی دونوں جہاں میں، اور غریبوں کی، دکھیاروں کی دعائیں آپ کا بیڑا پار کرا دیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فیضان عطار اسلامک سینٹر گلاسکو اسکاٹ لینڈ میں دعوت اسلامی کے تحت میٹ اپ کا انعقاد، مختلف پروفیشنلز عاشقان رسول کی شرکت، نگرانی شورا مولانا محمد عمران عطاری نے قبر و آخرت کی تیاری سمیت دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ گزشتہ دنوں گلاسکو اسکاٹ لینڈ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان عطار اسلامک سینٹر میں ایک میٹ اپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈاکٹرز، پروفیسر سمیت مختلف پروفیشن سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ اراکین شورا حاجی محمد رفیع عطاری اور حاجی محمد خالد عطاری سمیت ذمہ داران و مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ میٹ اپ کے دوران نگرانی شورا مولانا محمد عمران عطاری نے قبر و آخرت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور گناہوں سے بچتے رہنے کا ذہن دیا، دین متین کی خدمت کی ترغیب دلاتے ہوئے اپنے اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی کام کرتے رہنے کی ترغیب دلائی۔ اسی دوران شرکاء نے مختلف سوالات بھی کیے، جس کے نگرانی شورا نے جوابات دیتے ہوئے ان کی مختلف امور پر رہنمائی کی۔ اختتام پر میٹ اپ میں شریک عاشقان رسول کی نگرانی شورا سے ملاقات کا سلسلہ ہوا، جبکہ اس موقع پر عاشقان رسول میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے انگلش لینگویج میں شائع ہونے والے کتب و رسائل تحفتاً پیش کیے گئے۔ فیضان مدینہ حیدرآباد میں 7 دن کا رہائشی اشاروں کی زبان کا کورس اختتام پذیر ہو گیا۔ رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی عطاری نے کورس کرنے والے اسلامی بھائیوں کو سرٹیفکیٹس دیے۔ سندھ کے شہر حیدرآباد کے علاقے آفندی ٹاؤن میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت اشاروں کی زبان کا کورس مکمل ہو گیا، جس میں نگرانی مجلس نے عاشقان رسول کو اشاروں میں نیکی کی دعوت عام کرنے، نعتیں پڑھنے، بیان کرنے سمیت دیگر اشارے سکھائے۔ اختتامی نشست میں رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی عطاری نے خصوصی شرکت کی اور عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، نماز کی پابندی کرنے، قافلوں میں سفر کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب دلائی۔ اس حوالے سے رکن شورا نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، وہ اسلام ہے جسے ہم اسپیشل پرسن کہتے ہیں،
خصوصی اسلامی بھائی جس میں نابینا، گونگے، بہرے، معذور افراد ہوتے ہیں، ان میں نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں، ان کے قابل سفر کراتے ہیں، ان کو اجتماع میں لاتے بھی ہیں، ان کے حلقے بھی لگاتے ہیں، جو بیان ہو رہا ہے ان کو سمجھاتے ہیں اشاروں سے کہ بیان کرنے والا کیا بیان کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ پھر ان میں قرآن ایک پاک کی تعلیم عام ہوتی ہے اور بہت سارے دینی کام ہوتے ہیں۔ تو یہ دعوت اسلامی ہے، آپ کی دعوت سے ہم کیا کیا کر رہی ہے۔ تو آپ کے یہاں بھی کوئی، آپ کا کوئی رشتہ دار، گھر میں کوئی افراد کوئی بھی ایسا ہو، گونگا ہے، بہرا ہے، تو آپ ہماری اس مجلس سے رابطے میں کریں، تو انشاءاللہ ان کے ذریعے سے ان کے اندر بھی نیکی کی دعوت عام ہوگی، اور انشاءاللہ یہ بھی برائیوں سے بچ کر اپنی زندگی سنت و شریعت کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے کورس مکمل کرنے والے اسلامی بھائیوں میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔ فیضان مدینہ سکھر میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے لیے سیشن کا انعقاد، اراکین شورا نے اسلامی بھائیوں کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ سندھ کے شہر سکھر میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے اسلامی بھائیوں، سکھر ڈویژن، یوسی وارڈ اور سکھر شہر و اطراف سے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری اور رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے اسلامی بھائیوں کی 12 دینی کاموں اور قافلوں کے حوالے سے رہنمائی کی اور انہیں 12 دینی کاموں کو مزید بہتر بنانے اور بڑھانے کی ترغیب دلائی، جبکہ خود بھی زیادہ سے زیادہ قافلوں میں سفر کرنے اور دیگر عاشقان رسول کو بھی اس کی ترغیب دلانے کا ذہن دیا۔ اراکین شورا نے اسلامی بھائیوں کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ ارما بیل پریس کلب بلوچستان کے صحافیوں کے 1500واں جشن ولادت منانے کے حوالے سے تاثرات۔ تو یہ جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی ہے، تو اس سے مختلف انداز میں اور پہلے سے بھی بڑے جوش و جذبے سے منایا جائے گا انشاءاللہ۔ دفعہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منائیں گے۔ اس سال جو ہے وہ 12 ربیع الاول مزید جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا، اور 12 ربیع الاول کے موقع پر ضلع لسبلا میں تمام لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں، سرکاری دفاتر اور عمارتوں، گلی کوچوں میں 12 ربیع الاول کے جھنڈے لہرائیں گے، اور بڑے شہن و شان طریقے سے 12 ربیع الاول جوش و خروش اور ولولہ انداز میں منایا جائے گا۔ اس مرتبہ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں یوم ولادت ہے۔ اس یوم ولادت کو ہم انتہائی شان و شوکت سے منائیں گے، جلسے جلوسوں میں شرکت کریں گے، اپنے پریس کلبز کو سجائیں گے، اپنے گھروں کو سجائیں گے۔ امیر اہل سنت کے حکم پر لبیک کرتے ہوئے 1500واں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوق و شوق سے منائیں گے۔ دعوت اسلامی کے تحت 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منانے کی تیاریاں جاری۔ کراچی کی مختلف ایڈورٹائزنگ ایجنسیز نے دعوت اسلامی کے لائٹنگ سائن بورڈ آویزاں کر دیے۔ شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے اسلامی بھائیوں کی سابق ایم پی اے جاوید اختر انصاری سے ملاقات، دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے گفتگو، جشن ولادت بھرپور انداز میں منانے کا ذہن دیا۔ پنجاب کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان میں شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے اسلامی بھائیوں نے سابق ایم پی اے جاوید اختر انصاری سے ان کے گھر پر ملاقات کی۔ اس موقع پر دعوت اسلامی کی دینی، فلاحی اور معاشرتی خدمات پر گفتگو ہوئی، جبکہ انہیں 1500واں جشن ولادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور انداز میں منانے کے حوالے سے ذہن دیا، جس پر جاوید اختر انصاری نے 1500واں جشن ولادت کے حوالے سے مدنی خبروں کو تاثرات دیے۔ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ ہم نے انشاءاللہ تعالی اس کی تیاری کرنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، حضور کے ماشاءاللہ نعت شریف بھی پڑھنے ہیں، جشن عید میلاد النبی منانا ہے، پہلے سے بھی زیادہ ماشاءاللہ زور شور کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ منانا ہے۔ فیضان مدینہ کراچی میں معلم کورس کا انعقاد، راولپنڈی کی مسجد حسین ابن علی میں فیضان نماز کورس کا انعقاد، اسلامی بھائیوں کو نماز کا درست طریقہ سکھایا گیا، 12 دینی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ فیضان مدینہ کراچی میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت معلم کورس ہوا، جس میں شعبہ اطراف علاقے کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ اسلامی بھائیوں کو ایک معلم کو کیسا ہونا چاہیے کے موضوع پر رہنمائی کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ایک کامیاب معلم میں کون سے اوصاف ہونے چاہیے۔ دعوت اسلامی کے دوسرے شعبہ جات کے ذریعے ایک کورس سے زیادہ کورسز کیسے تیار کیے جا سکتے ہیں۔ معلم کورس نے اسلامی بھائیوں کو 12 دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ذہن دیا۔ دوسری جانب راولپنڈی پنجاب کی ایک تحصیل میں قائم مسجد حسین ابن علی میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت 7 دن کا رہائشی فیضان نماز کورس ہوا، جس میں معلم کورس نے عاشقان رسول کو وضو و غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ، نماز کی شرائط و فرائض، واجبات نماز، نماز توڑنے والی باتیں، سنتیں و آداب، اذکار نماز اور دعائیں سکھائی۔ اس موقع پر امام مسجد اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائی بھی موجود
موجود تھے۔ کورس کے اختتام پر عاشقان رسول نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ میں نے وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، تیمم کے فرائض اور نماز کا درست طریقہ سیکھا ہے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ آگے بھی فیضان نماز کورس کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ہماری بھائی سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ان سے بھی التماس ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس نماز کے ساتھ اور دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 18 اگست کو چھانگا مانگا میں ذہنی آزمائش کے آڈیشن ہوں گے۔ آڈیشن دوپہر 2 بجے لیا جائے گا۔ علم نور ہے، 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 علم نور ہے۔ دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے، یہ عزم ہے۔ دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے، یہ عزم ہے۔ بنگلہ دیش کے شہروں کوملا، چاندپور، مولوی بازار، رام گنج اور چٹاگونگ میں 12 دینی کام اور 63 دن کے مدنی کورسز کا انعقاد۔ مختلف علاقوں سے ذمہ داران و عاشقان رسول کی شرکت۔ مبلغین دعوت اسلامی نے کورسز کرواتے ہوئے نماز اور دیگر امور پر رہنمائی کی۔ کورسز کے دوران عاشقان رسول کو 12 دینی کاموں کے حوالے سے آگاہی دینے سمیت اپنے علاقوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن بھی دیا گیا۔ بنگلہ دیش کے شہروں کوملا، چاندپور، مولوی بازار، رام گنج اور چٹاگونگ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت 63 دن کے مدنی کورسز اور 12 دینی کام کورس کا سلسلہ ہوا، جس میں قرب و جوار کے مختلف علاقوں سے ذمہ دارانوں عاشقان رسول کی شرکت ہوئی اور شرکائے کورس کو نماز کا عملی طریقہ سکھانے سمیت مختلف سنتوں، آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی رہا، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے 12 دینی کاموں کے حوالے سے شرکا کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے بہتری لانے اور اس سے مزید بڑھانے کا ذہن بھی دیا۔ اختتام پر شرکائے کورس کا تحریری امتحان بھی لیا گیا۔ اپنے ناظرین کو خوشی کی مدنی خبر دیتے چلے تھائی لینڈ سے، جہاں پاتانی ساؤتھ تھائی لینڈ میں دعوت اسلامی کے تحت جامع مسجد انور کی تعمیرات جاری ہیں۔ گزشتہ دنوں نگران ملاوی مشاورت نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ زیر تعمیر مسجد کا وزٹ کیا، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ جامع مسجد انور کے حوالے سے مزید تفصیل شامل کریں گے محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ فار ایسٹ کے ملک تھائی لینڈ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا سنہرا اقدام۔ شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کی کاوشوں سے پاتانی ساؤتھ تھائی لینڈ میں جامع مسجد انور کی تعمیرات جاری ہیں۔ گزشتہ دنوں نگران ملاوی مشاورت نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ اس زیر تعمیر مسجد کا وزٹ کیا اور یہاں ہونے والے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر نگران ملاوی مشاورت نے جامع مسجد انور کی تعمیرات کے حوالے سے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا۔ Amazing news for you. Jama Masjid Anwar. This is where we are standing. A brand new center of Dawat Islami is coming up here in the south of Thailand. And alhamdulillah, look at this place. Look at this masjid. Look how beautiful it is. And look how beautiful it will be, inshallah. But what will be more beautiful are the daily salahs here, the services here, the madrasas here. Whatever is going to happen from here. Residential area with a university nearby. Students will be coming here. People living around will be coming here. Students will be learning here. And subhanallah, whoever has put in his share in this will be rewarded. Dawat Islami has numerous masjids around the world. So wherever, whenever, however possible, do support the projects. Inshallah, you will see the reward of this in this world and in the hereafter. May Allah subhanahu wa ta'ala make it such that the message of Quran and Sunnah reaches every corner of Thailand and the entire world, inshallah. And we repeat our Madani mission. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین، واضح رہے کہ جامع مسجد انور کی تعمیرات مکمل ہونے کے بعد یہاں 5 وقتہ باجماعت نمازوں سمیت جمعہ کی ادائیگی کا سلسلہ بھی ہوا کرے گا، اور جبکہ مسجد سے متصل بچوں اور بچیوں کو درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے کے لیے علیحدہ مدرسۃ المدینہ کے برانچز بھی قائم ہوں گی۔ نیز دعوت اسلامی کے تحت سنت برے اجتماعات اور درس و بیانات سمیت دیگر دینی کاموں کی بدولت نیکی کی دعوت بھی عام کی جاتی رہے گی۔ آپ ناظرین بھی دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت قائم ہونے والے مدنی مراکز، فیضان مدینہ اور مساجد سمیت جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کی تعمیرات میں حصہ لیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں، عطار رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں ہونے والے ایصال ثواب کا احوال، جہاں مختلف مقامات پر مدارس المدینہ اور جامعات المدینہ کے طلباء کرام اور دیگر نامیر اہل سنت کی والدہ مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہوئے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کی تفصیلات اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔
बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों अनवरा, चंदनाइश, बाउलखाली, मदरबारी, रंगपुर, रंगामाटी, रंगोनिया, सैयदपुर, महेशखाली, उरिचर और नानूपुर और दीगर मकामात पर शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया की वालिदा मरहुमा के लिए ईसाल सवाब के सिलसिले मुनक़िद किए गए, जिसमें मदारिसुल मदीना और जामियातुल मदीना के असातिज़ा और तलबाए किराम समेत दीगर आशिकान रसूल ने शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की वालिदा मरहुमा के ईसाल सवाब के लिए कुरान खानी की। इख्तिताम पर उम्मे अत्तार रहमतुल्लाह अलैहा के ईसाल सवाब के लिए फातिहा खानी और दुआ भी की गई। फैज़ जारी रहे उम्मे अत्तार का, फैज़ जारी रहे उम्मे अत्तार का, फैज़ जारी रहे उम्मे अत्तार का, फैज़ उम्मे अत्तार, उम्मे अत्तार, उम्मे अत्तार, उम्मे अत्तार, उम्मे अत्तार, उम्मे अत्तार, उम्मे अत्तार। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी अपने मरहुमीन को ईसाल सवाब करते रहिए और अजर सवाब पाइए। निगरान पाकिस्तान मजलिस मशावरत इस्लामी बहन ने फैज़ान सहाबियात सिद्दीक़ाबाद का विजिट किया। मुख्तलिफ दीनी कोर्सेज में शरीक इस्लामी बहनों से मुलाकात, अपने इलाकों में नेकी की दावत आम करने का ज़हन दिया। निगरान पाकिस्तान मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने दीगर इस्लामी बहनों के साथ फैज़ान सहाबियात सिद्दीक़ाबाद कराची का विजिट किया और वहाँ होने वाले मुख्तलिफ दीनी कोर्सेज में शरीक कराची और बलोचिस्तान की इस्लामी बहनों से मुलाकात की। इस दौरान निगरान पाक मुशावरत इस्लामी बहन ने इस्लामी बहनों से फिक्र आखिरत के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुनिया की जिंदगी को आखिरत की तैयारी का जरिया बनाना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा नेक आमाल करने चाहिए और दूसरों की मदद करके अल्लाह की रिजा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। निगरान पाक मुशावरत ने इस्लामी बहनों को दीनी कोर्सेज मुकम्मल करने के बाद अपने अपने इलाकों में जाकर नेकी की दावत आम करने और मदनी मकसद को मद्देनजर रखते हुए हफ्तावार सुन्नतों बड़े इज्तिमा में शिरकत के साथ साथ मदारिसुल मदीना बालिगात खोलने की भी तरगीब दिलाई, जिस पर इस्लामी बहनों ने अच्छी नियतों का इजहार किया। नेकी की दावत की धूमें मचाएंगे, 1500वां जश्न विलादत मनाएंगे। मदनी खबरों का अख्तिताम यही करते हैं। मजीद मदनी खबरें देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawatislami.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाज़रीन, 17 अगस्त के नेक अमाल का जायजा लेना ना भूलें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इनका पैगाम खबर है ये 115 दुरूद शरीफ का तोहफा दूंगा इस सारे सवाब का। जो 115 पौधे लगाने के लिए नियत करे और जमा करवा दे पैसे। तो मुझे 41 अब तक नाम मिले, तकरीबन 41 नाम गालिबन इन्होंने जमा भी करवा दी। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ लिए। अब वो लिखे हुए मैंने खास इनके लिए जो दुरूद शरीफ पढ़े, हो सकता है पूरे हो गए होंगे। मैं अभी इस साल कर दूंगा 115 एक के लिए, 115 पौधे वाले के लिए 115 दुरूद शरीफ। लेकिन नियत ये की है मैंने कि सारे के सारे दुरूद शरीफ का सवाब मैं इन सबको इस साल सवाब कर दूंगा और जो एक भी पौधा लगाएगा उनको भी इस साल सवाब कर दूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या बात है, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, काबे की छत पे झंडा, ता अर्शुड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। हज़रत सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा बयान फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो मैंने देखा